آج کے درس تصوف میں ہم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کریں گے۔ بندے کو جب کوئی منصب ملتا ہے یا مقام ملتا ہے تو اس منصب کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا اس صاحب منصب پر لازم ہوتا ہے۔ اگر جو ہے وہ ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا تو وہ خائن کہلائے گا، یعنی خیانت کرنے والا کہلائے گا، اور روز قیامت جو ہے اس کی پکڑ ہوگی۔ آج تو ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی عہدہ ملے، کوئی منصب ملے، اس کی چاہت رکھتا ہے، لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ یہ ایک ذمہ داری ہے، اور جب ذمہ داری آتی ہے تو پھر اس منصب کی ساری ذمہ داریوں کو پورا کرنا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو احساس ذمہ داری کا یہ حال تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر نہر فرات کے کنارے ایک بکری بھی بھوکی مر گئی تو مجھے اندیشہ ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ یعنی ایک بکری کا بچہ اگر جو ہے وہ دریائے فرات کے کنارے بھوکا مر جاتا ہے، حکومت جو ہے وہ کن کی ہے؟ عمر کی ہے، وہ کس وجہ سے بھوکا مرا ہے، تو اس کی پکڑ، اس کی پوچھ ہوگی روز قیامت۔ یہ ہے منصب، اور پھر اس منصب کی ذمہ داریاں۔ آپ خلیفہ وقت تھے، لیکن آپ جو چادر پہنتے تھے اس میں 12 جگہ جو ہے وہ پیوند لگے ہوئے تھے، یعنی وہ 12 جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور اس پہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ آپ امیر المومنین ہیں، لیکن آپ کے کپڑوں کا حال یہ ہے۔ اور آپ نے اس دور میں جو آپ کے ماتحت وزراء تھے ان کو خط لکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا خوشبخت حکمران وہ ہے جس کی وجہ سے اس کی رعایا جو ہے وہ خوشحال ہو، یعنی جس عوام پہ وہ حکومت کر رہا ہے وہ عوام جو ہے وہ خوشحال ہو، وہ حکمران کیا ہے؟ خوشبخت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بدبخت حکمران وہ ہے جس کی وجہ سے اس کی رعایا کا برا حال ہو۔ آج آپ اپنے اسلامی ممالک کی طرف دیکھ لیں، پھر عوام کا کیا حال ہے؟ حکمران تو عیاشی کی زندگی بسر کرتے ہیں، آسائش ہے ان کے پاس، لیکن عوام بھوکے مر رہی ہے۔ زندگی کی بنیادی ضروریات تک میسر نہیں ہیں، برا حال ہے۔ اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ وہ بدبخت ہے جس کی وجہ سے اس کی رعایا کا برا حال ہو۔ اور آپ نے اپنے اس دور کے وزراء اور حکمرانوں کو خط لکھتے ہوئے فرمایا کہ تم خوشحال زندگی گزارنے سے بچو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں عہدہ دیا گیا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر تم جو ہے وہ خوشحال زندگی بسر کرنے سے نہیں بچتے تو تمہارے مقرر کردہ جو عمال ہیں، یعنی جو تمہارے کارندے ہیں، جو گورنمنٹ کے ماتحت کام کرتے ہیں، وہ بھی پھر جو ہے وہ خوشحالی کو پسند کریں گے۔ تو جب وہ خوشحالی کو پسند کریں گے پھر کیا ہوگا کہ ہر جائز اور ناجائز جو ہے وہ اس کو لیا جائے گا۔
اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہاری مثال اس جانور کی طرح ہے جو سبزے کو دیکھتی ہے اور دیکھتے ہی اس پر جو وہ جانور ٹوٹ پڑتا ہے. سبزہ ہے، کھلا میدان ہے، گرینری ہے، اور وہ جانور جو ہے وہ بھوکا تھا، وہ پھر اس پہ وہ ٹوٹ پڑتا ہے، وہ جہاں سے چاہتا ہے وہ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ موٹا ہو جائے اور پھر اس کا موٹا ہونا ہی اس کی موت کا باعث بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں، یہ ہمارے خلفاء ہیں، خلفاء راشدین ہیں، ان کے فرامین ہیں. کاش ہمارے حکمران جو ہے وہ ان فرامین کو بھی پڑھ لیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے کہ اگر تم کسی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہو تو جو توبہ کرنے والے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ نرم دل والے ہوتے ہیں. دیکھیں، بندے سے اگر بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، خطا سرزد ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ جب توبہ کر لیتا ہے تو وہ پھر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے. اور ہماری سوسائٹی میں کیا ہے کہ ایک بندے کی ایک زندگی جو ہے وہ گناہوں میں اگر گزری ہے، وہ تائب ہو جاتا ہے اور وہ نیک زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ہماری عوام جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تانے دیتی رہتی ہے. اور تانے بھی اس طرح کے دیتی ہے کہ وہ جو نیکی کا راہ اختیار کرتا ہے، اگر اللہ جو ہے وہ اس کو توفیق دے تو نیکی کی راہ پہ رہتا ہے، ورنہ وہ پھر چھوڑ جاتا ہے. یعنی اس طرح کے تانے کہ اس کی پچھلی زندگی دیکھو جی، اب بڑا نیک بن گیا ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے. اب جب توبہ کر لیا تو وہ اللہ کا محبوب بندہ بن گیا ہے. اور حضرت عمر فاروق کیا فرماتے ہیں کہ تم ان تائبین کی مجلس میں بیٹھا کرو، اس لیے کہ وہ نرم دل ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ ہمیں صالحین امت کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.